بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کا تعلق ہے پچھلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو سے پہلے میری گزشتہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے، کیونکہ بات میں درمیان سے شروع کروں گا۔ آپ کو بات درمیان سے سمجھ تبھی آئے گی جب اس سے پہلی والی بات کا کچھ تھوڑا سا مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یہ ہمارا چینل ہے، بھولے ہوئے قرآن کو کس طریقے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے ٹپس پیش کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے تجربات ہیں، ان تجربات کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو آپ کو قرآن کریم یاد ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھولا ہوا قرآن کہتے کس کو ہیں۔ جس کو 2 سپارے یاد ہوئے ہیں وہ بھی کہتا ہے جی مجھے 1 سپارہ بھول چکا ہے، اور جس کا سبکن قرآن نکلا ہے، سب کی منزل کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بھولے ہوئے قرآن میں شامل کرتا ہے۔ اور جس نے زندگی میں قرآن یاد کیا، گردان کی، کئی مصلے سنائے، لیکن اس کے باوجود وہ اب زندگی کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہے، اس کے بھولے ہوئے قرآن میں اور 2 پارے والے میں، 15 پارے والے میں سبکن جس نے قرآن کریم کو سر سے اتارا، گردان کی ہی نہیں، گردان کا پتہ ہی نہیں، یا قرآن یاد ہی نہیں تھا، وہ بھی اپنے آپ کو بھولے ہوئے قرآن میں شامل کرتا ہے۔ تو لوگوں کو بھولے ہوئے قرآن کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوا کہ بھولا ہوا قرآن کہتے کس کو ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے ٹپس پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ والے حربے، یہ والے طریقے اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو قرآن یاد ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے گزشتہ بات شروع کرتا ہوں اس سے پہلے والے ویڈیو میں جہاں سے بات ختم کی تھی کہ زندگی کے اندر 2 چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وقت کی، دوسری ہوتی ہے مال کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے زندگی کے اندر کیا ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہت زیادہ امیر تھے لیکن کسی ڈاکے کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی ان کا مال ختم ہو گیا؟ ان کو روتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ دیکھا۔ وہ اس بات پہ نہیں روتے کہ مال چلا گیا، اس بات پہ روتے ہیں کہ اس مال کو حاصل کرنے میں ہم نے وقت بہت زیادہ خرچ کیا تھا، ہماری زندگی کا ایک حصہ بیت چکا ہے اس مال کو حاصل کرنے میں۔ تو ان کو مال سے محبت کس وجہ سے ہوئی؟ وقت کی وجہ سے۔ ہم قرآن کریم کو نہ وقت دیتے ہیں نہ مال دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن کریم کے اوپر مال خرچ کر دیتے ہیں نا، اتنا مال خرچ کر دیتے ہیں جتنا مال آپ کو دوبارہ حاصل ہونے میں یا توقع ہی نہ ہو، یا وہ مال آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا جو اس وقت کے اندر آپ نے خرچ کر دیا، آپ کو اس کے بعد قرآن کریم اگر یاد نہیں ہوتا تو آپ کے ذہن میں یہ بات بار یہ بات گونجے گی کہ یار میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، وہ اتنے دوبارہ پیسے آنے والے بھی نہیں ہیں، تو قرآن بھی مجھے یاد نہیں ہوا تو فائدہ کیا حاصل ہوا؟ نہ قرآن حاصل ہوا اور جو پیسے تھے وہ بھی چلے گئے، مال کا بھی نقصان اور قرآن یاد نہ ہونے کا بھی نقصان، تو فائدہ کیا حاصل ہوا؟ یا میں آپ کو دوسرا مشورہ یہ دے رہا تھا کہ روزانہ پورا سال آپ 1 گھنٹہ قرآن کو دیں۔ ٹھیک ہے، سال کے بعد اگر آپ کو قرآن یاد نہ ہونا تو آپ کے ذہن میں یہ بات گونجے گی، یار پورا سال میں نے 1 گھنٹہ دیا، وہ 1 گھنٹہ اگر میں نے کہیں اور خرچ کیا ہوتا تو آج میں کسی یونیورسٹی میں ہوتا، تو کوئی ڈگری حاصل کر چکا ہوتا، کوئی مال کمانے کی کوشش کی ہوتی، تو سال کے بعد میں کتنا مالدار ہوتا۔ میں نے پورا سال لگایا لیکن اب تو قرآن حاصل کرنا مجبوری ہی بن گئی کہ سارا وقت تیرا جو پورا سال ہے وہ ضائع تو نہ ہو کم از کم، تو مجبوراً آپ قرآن یاد کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، اگر قرآن کریم آپ کو بھول چکا ہے اور آپ کو اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر مال خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، مال خرچ کرنے کا کیا مطلب؟ اچھا قاری، آپ کی نظر میں اچھا حافظ یا جو اچھا محنتی استاد ہو، اس کی خدمت کے اندر آپ اپنی کمی کوئی نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن کریم کے اوپر نہ ہمارا مال لگا ہے، قرآن دنیا جہان کی کوئی بھی چیز حاصل کرنے لگتے ہیں ہم، دیکھیں ہمیں فوراً مال کا خیال آتا ہے، نہیں جی کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن قرآن کی بات آتی ہے فوراً ہم کیا سوچتے ہیں؟ او یار یہ اللہ کا کلام ہے یار، اور یار فری پڑھا دو، اور یار 3000 مہینے کا 3000 مہینے کا قرآن کریم یاد کرنے کے لیے ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، جب قرآن کریم کے اوپر ہم مال خرچ نہیں کرتے نا
تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم نہ اس قاری کو ٹائم دیتا نہ حافظ کو. ہمارے سامنے 3000 کی اوقات ہی نہیں ہے. ہم اگلے سے کیوں پڑھیں گے بھائی؟ وہ پڑھانے والا منتیں کرتا رہتا ہے, یار کل بھی چھٹی کر لی, آج بھی حافظ صاحب آپ کو فیس غرض ہے نا, آپ کو فیس ہم دے دیں گے. کیوں؟ بھائی 3000 کے ہمارے سامنے اوقات ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ 15 سے 20,000 لگائیں گے نا مہینے کا, اس کے بعد آپ استاد کی منتیں کریں گے, استاد جی چھٹی خدا کے لیے نہ کریں, میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوگا, فیس کا مسئلہ ہوگا. اتنی زیادہ فیس لگائی ہوئی آپ نے, آپ مجبوراً پڑھیں گے. یا جب آپ وقت قرآن کریم کو خود دیں, جب آپ زیادہ وقت دے دیں گے, پھر جب وقت کا رزلٹ نہیں نکلے گا نا, اس ٹینشن کے اندر آپ قرآن یاد کریں گے. زیادہ پیسہ دے دیں گے, پھر اس پیسے سے رزلٹ حاصل نہ ہوا تو ٹینشن کی وجہ سے آپ قرآن یاد کریں گے. نہ ہم پیسہ لگاتے ہیں, نہ ہم وقت لگاتے ہیں, اور سال میں ایک آدھ بار یا مہینے میں ایک آدھ بار یا کسی وقت بھی یک دم جوش چڑھنا, ہم اسی وقت زمانے کا ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں. یک دم سوئے خواب میں دیکھا کہ میں تراویح کے اندر قرآن سنا رہا ہوں, یار مجھے قرآن یاد کرنا چاہیے. بس اب 1 گھنٹے کے اندر آپ نے سارا قرآن یاد کرنا ہے. جس قرآن کو پچھلے 25-30 سال ہم نے نہیں پوچھا, وہ اب 1 گھنٹے میں ہمیں یاد ہوگا. 1 گھنٹے کے اندر ہم قاریوں سے رابطے بھی کریں گے. 1 گھنٹے کے اندر ہم فوراً غسل کر کے, وضو کر کے, نئے کپڑے, نئے جگہ, فوراً سیٹ اپ بنا کے بیٹھ جائیں گے. 15 منٹ جیسے رٹے ماریں گے, یار تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لینا چاہیے. چلو جی, یہ 15 منٹ پڑھنے کے بعد جو ریسٹ ہے نا, یہ کہیں 5-7 سالوں بعد جا کے انشاءاللہ دوبارہ قرآن کی طرف ہم لوٹیں گے. اس طرح میرے بھائی قرآن یاد نہیں ہوتا. قرآن کریم کے لیے یا وقت خرچ کرو, کسی استاد کو خریدو. ٹھیک ہے, استاد کو اگر نہیں خرید سکتے, میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, میں یہ سخت لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہوں. دیکھیں میری آپ کے ساتھ کوئی زمینی دشمنی نہیں ہے, کوئی مالی میں تو شاید آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں گا, لیکن میرا لالچ یہ ہے کہ شاید آپ کے دل میں اتر جائے میری بات, کسی وجہ سے آپ کو قرآن کریم یاد ہو جائے اور مجھے اس جو چینل کا میرا مقصد ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آپ کسی استاد کو خریدیں, پیسے کا لالچ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, جب فیس آپ کم ادا کریں گے نا, کم فیس کے اوپر آپ نے استاد کو ٹائم نہیں دینا. کم فیس کے اوپر استاد نے ایک سبق 15 دن بھی چلایا نا, آپ کو ٹینشن نہیں ہونی. ٹھیک ہے, دیکھیں اب قرآن کریم یاد کرنے کے لیے میری والدہ نے مجھے گھر سے نکالا. میں آپ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, میری امی نے مجھے گھر سے نکالا. جس وقت قرآن یاد کر کے قاری بن کے میں گھر آیا تو میری امی آج قبر کی مہمان بن چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میرے دور پار سے خیال سے ہی نکل گئی ہے کہ میں نے کبھی قرآن کریم کو بھلانا ہے. کیوں؟ مجھے پتہ ہے میری ماں کی اس کے پیچھے جوانی لگی ہوئی ہے, میری ماں نے اتنا وقت خرچ کیا ہے, میری ماں نے اتنا عرصہ مجھے اپنے جگر سے دور رکھا ہے. وہ وقت تھا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا, ان کے پاس ہوتا, وہ مجھ سے پیار کرتی, سارا وقت انہوں نے مجھے پڑھانے میں لگا دیا. آج وہ قبر کی مہمان بن گئی اور میں نے قرآن بھلا دیا, تو بتائیں ان کو اتنی قربانی کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کک فائدہ حاصل نہیں ہوا, کک. ٹھیک ہے, اب میرے سامنے میری ماں کی قربانی ہے. ٹھیک ہے, میرے سامنے وہ جگراتے ہیں, وہ جگراتے جو پوری رات میں مشق کیا کرتا تھا. میرے سامنے وہ استاد کی مار ہے جو بچپن کے اندر پتلی ہڈیاں, چھوٹے سنگل مسواک کی طرح جسم تھا, استاد نے اپنا پورا مار کے زور توڑا ہے. آج اگر ہم قرآن بھلا دیں تو وہ یہ سب قربانیاں کدھر جائیں گی؟ آپ بتائیں, اگر آج آپ کو میری بہن میرا بھائی قرآن بھول چکا ہے, اس قرآن کے پیچھے آپ کا کیا لگا ہے؟ آپ کا مال لگا ہے, آپ کا وقت لگا ہے, آپ کی کوئی قربانی لگی ہے, استاد کی مار لگی ہے, یا کوئی زندگی کا کوئی ایسا حصہ جو آپ کے سامنے آپ کو بھلانے میں کوئی دقت ہوئی ہو؟ کوئی ہے؟ اگر آپ کے سامنے زندگی کا کوئی ایسا حصہ جو آپ کو بھلانے میں کوئی دقت نہیں ہے نا, آپ کا قرآن کے پیچھے کچھ بھی نہیں لگا, آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو قرآن یاد کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور بہت مشکل بات ہے کہ آپ زندگی میں قرآن یاد کر پائیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں میری سخت ہیں, لیکن شاید آپ کے دل میں یہ میری باتیں اتر رہی ہوں. میرا درد سمجھے خدا کے لیے, قرآن کو یاد کیجئے. اب آپ سمجھتے ہوں گے, او جی یار مدرسے کے قاری ابو بکر کیا یار باتیں کرتے, مدرسے کے معصوم بچے, ان کے پاس مال کہاں سے ہے جو مدرسے میں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے مال نہیں لگا, لیکن آپ ان کے وقت کی کوئی آپ کے سامنے کوئی قیمت ہے؟ ہم سارا وقت بازاروں کے اندر, ہم سارا وقت کاروبار کے اندر پیسہ کمانے میں لگا دیتے ہیں. وہ معصوم سی جانیں اپنے زندگی کا جو بچپن کا حصہ ہے نا, جو ان کے ماؤں نے فیڈر ان کے منہ میں
دے کر ان کو چرپائی پہ سلا کے ان کے ساتھ لاڈ کرتے تھے، وہ والا وقت مدرسے میں دے رہے ہیں۔ وہ معصوم سے بچے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہیں۔ ہم جوان ہو گئے ہیں، اپنی جوانی کے اندر ہم پانی اپنے ہاتھوں سے نہیں لا سکتے، وہ معصوم سی جانیں اپنے برتن خود دھوتے ہیں۔ وہ معصوم سی جانیں دالیں کھا کھا کے ان کے جسم کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ معصوم سی جانیں سبق نہ یاد ہونے کی وجہ سے استاد کا مارنا درکنار، استاد کا غصہ جو وہ سہتے ہیں، جسم کا خون پی جاتا ہے۔ یہ قربانی نہیں ہے؟ اتنی قربانی حاصل کرنے کے بعد یہ بچہ، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، زندگی میں کبھی بھی قرآن نہیں بھلا سکتا۔ اگر بھلائے گا تو اس کو ٹینشن ضرور ہوگی، یار استاد کی اتنی زیادہ سختی برداشت کی، مدرسے کی اتنی سختی برداشت کی، گھر سے اتنی دوری برداشت کی، قرآن بھی نہ یاد ہوا تو یہ والا وقت کہیں اور لگایا ہوتا تو یار میں پتہ نہیں کتنا، میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا یار، میں یار پتہ نہیں اپنے علاقے کا بہت بڑا کوئی مالدار انسان ہوتا، کوئی بہت بڑا میں چھکا مار چکا ہوتا۔ قربانی اتنی زیادہ دینے کے بعد جب حاصل کچھ بھی نہ ہوا تو بتائیں اس وقت کا آپ کو احساس نہیں ہوگا؟ اب خود سوچیں، اس قرآن یاد، اگر ہمیں قرآن یاد نہیں ہو رہا، اس قرآن یاد کرنے کے پیچھے ہمارا کیا لگا ہے؟ ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہماری قربانی، ہمارے والدین کی قربانی، کوئی چیز، کوئی ایک چیز۔ اگر پڑھائی کے درمیان اگر ہم نے ماں باپ کو ستا کے زبردستی ہم مدرسے سے بھاگ گئے تھے، مدرسے میں ہم نے بالکل ٹائم ہی نہیں دیا، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا مدرسے میں بھی ٹائم پاس ہی تھا، بالکل ہم نے نہ استاد کو ٹائم دیا، نہ ماں باپ کو ٹائم دیا، نہ قرآن کو ٹائم دیا۔ تو میرے عزیز، معمولی سی ٹینشن کا یک دم جو ہمیں جوش چڑھتا ہے نا، یک دم جوش اپنے ذہن سے نکالیں اور ہوش سے کام لیں۔ روزانہ ڈیلی یا اسے 1 گھنٹہ ٹائم دیں، یا کسی استاد کو خریدیں، یا کسی مدرسے میں جا کے باقاعدہ ٹائم دیں۔ اگر میں نے بھائی بہت سخت باتیں کی ہوں، اگر آپ میری باتوں کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کرنا۔ میں صرف آپ کو قرآن یاد کروانے کی خاطر، جو میرے چینل سے منسلک ہیں، قرآن یاد کروانے کی خاطر میں یہ گفتگو کرتا ہوں، کسی بہانے میری وجہ سے آپ کو قرآن یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میری وجہ سے، کیونکہ زندگی آدھی گزر چکی ہے بھائی، چند دن کے تھوڑا سا میں دنیا میں مہمان رہ گیا ہوں، آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میری وجہ سے بہت خوفناک گھاٹی کا سامنا کرنے آگے جا کے، تو میری وجہ سے کسی کو قرآن یاد ہو جائے، یہ درد ہے، یہ ایک ٹینشن ہے، دماغ خون بالکل پی چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جسم کے اندر وہ ہمت نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ جسم ہمت چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جاتے جاتے یہ نیکیاں میں آپ کے حوالے اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو جو اتنا نیکیوں کا سمندر ہے وہ میرے دامن میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ قرآن یاد کیجئے، خدا کے لیے قرآن یاد کیجئے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو محبت کے ساتھ یاد کیجئے۔ قرآن بعض لوگوں کو حفظ کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ مجھ سے طریقے، رات کو واٹس ایپ کے اوپر امریکہ سے ایک کال آئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو میری ڈاکٹر بہن تھی، ان کو میں نے طریقہ سمجھایا تو تھوڑی دیر طریقہ سمجھ کے وہ نا، میں نے ان کو گفتگو سے سمجھا، جس طرح وہ خوش ہو گئی ہیں بڑی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا۔ طریقہ جب نہ پتہ ہو تو ساری محنت اور صلاحیت پانی میں بہہ جاتی ہے۔ جب طریقہ سمجھ آ جائے، جب راستہ مل جائے تو تھوڑی سی قیمت کی جو محنت ہوتی ہے نا، وہ بھی آپ کو راستے کے اوپر لگتے آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ خدا کے لیے قرآن کو اگر آپ پکا یاد کرنا چاہتے ہیں نا، تو قرآن کے پیچھے آپ کو کوئی قربانی دینی ہوگی، یا کسی استاد کا غصہ برداشت کریں، کسی استاد کو جا کے ٹائم دیں، اس کی سختی برداشت کریں، ایک کے پاس ہی پڑھیں۔ ایک استاد کی سختی سے دوسری طرف بھاگے، ادھر سے تیسری طرف بھاگے، تو یاد رکھیے اس قسم کے شاگرد کسی کام کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یا کسی ایسے استاد کو خریدیں، اس کی منہ بولی قیمت آپ اس کو ادا کریں، ٹھیک ہے؟ پیسے نہیں ہیں، جہاں سے مرضیہ کریں حاصل، استاد کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو قرآن یاد ہوگا، یار پیسے تھے نہیں، اس استاد کی ڈیمانڈیں میں پوری کرتا رہا، اس استاد سے یہ 15 سپارے میں نے حفظ کیے ہیں، 15 سپارے میں نے یاد کیے ہیں، یہ بھی اگر بھول گئے تو وہ والا پیسہ میں کہیں اور لگاتا تو میں بہت بڑا تاجر نہ بن جاتا۔ اتنی بڑی قربانی دے کے 15 سپارے یاد کیے ہیں، اور یہ اب یاد تو رکھوں نا یار، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ خود متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کو جب آپ وقت دیں گے، پورا سال ایک ہی وقت 1 گھنٹہ جب آپ دیں گے،
1 گھنٹہ پورا سال دینے کے بعد جب آپ کو قرآن یاد نہیں ہوگا تو آپ اس کو وقت کا احساس ہوگا، اس وقت کی قربانی کے پیچھے آپ اتنے جلدی قرآن یاد کر لیں گے کہ جو پورا سال 1 گھنٹے میں بھی آپ حاصل نہ کر سکے۔ تو مجھے امید ہے، میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، مجھے امید ہے میرا درد آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ میری آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں، کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام آپ کے سینے میں اتار دے۔ اور آخری بات، اگر آپ قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آمدن کی طرف بھی توجہ کریں، آپ کو حاصل ہونے والا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ قرآن کریم کے پیچھے کوئی ایسی قربانی دے جائیں جس کی وجہ سے قرآن کریم یاد کرنا آپ کی مجبوری بن جائے، اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو یاد رکھیے۔ اور اگر آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی یہ میرا حق ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس کے اندر آپ کنجوسی نہیں کریں گے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔